يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سورہ مریم آیت نمبر 59 سے 74 تک آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فخلف من بعدہم خلف، فخلف پھر جانشین ہوئے، خلیفہ بنے، من بعدہم ان کے بعد، خلف ناخلف لوگ۔ خلف کا لفظ جب لام ساکن کے ساتھ آتا ہے نا، خلفہ کا تو مطلب تھا جانشین ہوئے، لیکن جب لام پہ جزم ہے تو خلف لام ساکن کے ساتھ آتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں ناخلف، یعنی اپنے بزرگوں کے کردار کے خلاف عمل کرنے والے، ان کی نیک نامی اور بزرگی کو بدنام کرنے والے ناخلف لوگ۔ اس سے پہلے ذکر کیا گیا تھا کہ کچھ انبیاء کا، حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت ادریس، اور پھر کہا گیا تھا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پہ اللہ نے نبیوں میں سے انعام کیا ہے۔ اور اس کے بعد فخلف من بعدہم خلف، پھر اس کے بعد ان لوگوں کے بعد کچھ ناخلف لوگ، کچھ برے لوگ جانشین ہوئے۔ اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے ضائع کر دیا نماز کو، واتبعوا اور انہوں نے پیروی کی، کس چیز کی؟ الشہوات، خواہشات کی پیروی کی۔ فسوف تو ان قریب، یلقون وہ ملیں گے، وہ ملاقات کریں گے، کس کو؟ کس سے؟ غیا، گمراہی کی سزا ان کو ملے گی۔ ان قریب وہ گمراہی سے ملیں گے۔ کن لوگوں کو کہا گیا ہے کہ وہ گمراہی کا شکار ہوں گے؟ جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا۔ ناخلف لوگ کون ہیں؟ جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا۔ قوموں کی تباہی میں سب سے پہلا جو ایک ڈکلائن آتا ہے نا، تو یہ کہ بندے کا رب سے تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ نماز ضائع کرنا یہ بھی ہے کہ نماز سرے سے ہی نہ پڑھنا، اس کے وقت کا خیال نہ رکھنا، اور نماز کو کوئی اہمیت نہ دینا۔ جب انڈیویجولی ایک انسان کا اپنے رب کے ساتھ تعلق کمزور پڑتا ہے تو پھر اجتماعی طور پہ بھی وہ قومیں پھر گمراہی کا شکار ہو جاتی ہیں۔ الا مگر، من تابا جس میں توبہ کر لی، وآمنا اور ایمان لے آیا، وعمل صالحا اور نیک عمل کرنے لگا، فاولئک تو وہی لوگ ہیں، یدخلون الجنت جو داخل ہوں گے جنت میں، ولا یظلمون شیئا اور نہیں وہ ظلم کیے جائیں گے کچھ بھی۔ یعنی جن لوگوں نے اپنے گناہوں کے بعد اللہ سے معافی مانگ لی، استغفار کر لیا، توبہ کر لی، پھر ان کے اعمال کا انہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان کی ذرا بھی حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ جنات عدن ہمیشگی کے باغات میں، عدن کی جنتوں میں،
عیش و عشرت والے ہمیشہ کے باغات، التی جن کا وعد الرحمن رحمان نے وعدہ کیا ہے، عبادہ اپنے بندوں سے، بالغیبی بن دیکھے، یہ غیب کی خبریں ہیں، کسی نے ان باغوں کو دیکھا تو نہیں، کسی نے یہ جنتیں دیکھی تو نہیں۔ ہم کتنا پڑھتے ہیں قرآن میں، جنات تجری من تحتها الانہار، جنتیں ہوں گی، ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، متقین، وہاں پہ غلمان پھر رہے ہوں گے، شراب کے دور چل رہے ہوں گے۔ یہ سب باتیں ہم پڑھتے ہیں قرآن میں، لیکن کبھی کسی نے دیکھا تو نہیں۔ اللہ کی طرف سے ایسے وعدے جگہ جگہ کیے گئے ہیں، نہ ہم نے دنیا میں اللہ کو دیکھا اور نہ اللہ کی بنائی ہوئی جنت کو، یہ سارا معاملہ غیب کا ہے۔ جو شخص اللہ کو اور اس کے ایسے تمام وعدوں کو مانتا ہے، وہ پھر یؤمنون بالغیب، جو ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا، وہی متقی لوگ ہیں جو غیب پہ ایمان لاتے ہیں۔ انہ کان وعدہ مأتیا، بے شک یہ تو حقیقت ہے، کان وعدہ کہ ہے اس کا وعدہ، مأتیا پورا ہو کر رہنے والا۔ تیرے رب کا وعدہ اپنے وقت پہ پورا ہو کے رہے گا۔ لا یسمعون، نہیں وہ سنیں گے، فیہا اس میں، لغون کوئی لغو بات، کوئی بیہودہ بات، الا سلاما مگر سلام ہی سلام۔ ہر طرف جنت میں سلام سلام کی آوازیں آئیں گی، فرشتے وارد ہوں گے اور وہ اہل جنت کو سلام کہہ رہے ہوں گے، جیسے سورہ واقعہ میں آتا ہے، لا یسمعون فیہا لغوا ولا تعصیما الا قیلا سلاما سلاما۔ وہ اس میں کوئی بیہودہ اور گناہ کی بات نہیں سنیں گے، مگر ایک ہی بات، سلاما سلاما، سلام قولا من رب الرحیم، رب الرحیم کی طرف سے بھی سلام پیش کیا گیا۔ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ، اور ان کے لیے رزق ہوگا، فیہا اس میں، بکرۃ و عشیہ، صبح و شام، صبح و شام ان کو رزق پہنچایا جائے۔ تلک الجنت، یہ ہے جنت، التی جس کا، نورث ہم وارث بنائیں گے، من عبادنا اپنے بندوں میں سے، من اس کو، کان تقیہ جو ہوگا پرہیزگار۔ جنت کس کو ملے گی؟ کون بنے گا اس جنت کا وارث؟ جو متقی ہوگا، جو تقوی والا ہوگا، جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، جو پرہیزگار ہوگا۔ اس لیے ہمیں متقی بننے کی کوشش کرنی چاہیے، کوشش بھی کرنی چاہیے، اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے، کیونکہ لا حول ولا قوت الا باللہ، ہم اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتے جب تک اللہ کا اذن نہ ہو۔ اللہ سے مانگیں، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اتنی پیاری سی اور چھوٹی سی دعا ہے، اللہ میں تجھ سے سوال کرتی ہوں ہدایت کا، تقوی کا، عفت کا اور غنا کا۔ تقوی اللہ سے مانگیں، اللہم آتی نفسی تقواہا، اللہ میرے نفس کو اس کا تقوی دے دے۔ وما نتنزل الا بامر ربک، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نہیں ہم اترتے، وما اور نہیں، نتنزل ہم نازل ہوتے، الا مگر، بامر ربک تیرے رب کے حکم سے، لہو اسی کا ہے، ما بین ایدینا جو ہمارے آگے ہے،
وما خلفنا، اور جو ہمارے پیچھے ہے، وما بین ذالک، اور جو اس کے درمیان ہے، وما کان ربک، اور نہیں ہے تیرا رب نسیا، بھولنے والا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ قرآن سے بہت محبت، اور اسی شوق کی وجہ سے اگر کبھی وحی میں وقفہ آتا تو وہ آپ پہ بہت شاق گزرتا تھا، آپ کی خواہش ہوتی تھی کہ وحی جلدی جلدی آتی ہے۔ ایک دفعہ وحی میں جب کچھ گیپ آیا تو آپ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے شکوہ کیا کہ آپ کی آمد وقفے وقفے سے ہوتی ہے، دیر سے ہوتی ہے، ہم انتظار کرتے رہتے ہیں۔ تو یہاں پہ اس شکوے کا جبریل علیہ السلام کی طرف سے جواب دیا جا رہا ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اپنی مرضی سے تو نازل نہیں ہوتے، ہم تو آپ کے رب کے حکم کے پابند ہیں، جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو ہم نازل ہوتے ہیں، اور اسی کے اختیار میں ہے جو ہمارے آگے ہے، جو ہمارے پیچھے ہے، اور جو اس کے درمیان ہے۔ آگے پیچھے تو سمجھ آتا ہے، درمیان کیا ہے ظاہر ہے۔ جبریل علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ ہمارے جو آگے ہے وہ بھی، جو پیچھے ہے وہ بھی، اور جو درمیان میں ہے یعنی ہم خود، ہم بھی اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ فرشتے تو اللہ کے حکم سے ذرہ برابر بھی سرتابی نہیں کرتے۔ قرآن میں ایک کہتا ہے لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے جس کا وہ انہیں حکم دے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اے نبی ہم آپ کے رب کی اجازت سے ہی وہی لے کر آتے ہیں، اگر اس میں کوئی تاخیر ہوتی ہے تو وہ کسی بھول کی وجہ سے نہیں ہوتی، آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے، اس میں اس کی مرضی اور حکمت ہوتی ہے۔ جیسا کہ سورہ فرقان میں بھی آتا ہے نا كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اسی طرح ہم نے اسے نازل کیا تاکہ مضبوط کر دیں اس کے ساتھ آپ کا دل، وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور ہم اسے تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھ کر سناتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ ہم آپ کا دل مضبوط کر دیں اس کے ساتھ۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں بھی آتا ہے وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُقْسٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور قرآن کو ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے نازل کیا، تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن اترتا تھا، 23 سال لگے قرآن نازل ہونے میں، پورے کا پورا ایک ہی دفعہ بھی آپ کو جیسے لوح محفوظ پہ نازل ہوا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں اتار دیا، لوح محفوظ پہ پورا قرآن اتر آیا تھا ایک ہی وقت میں لیلۃ القدر میں، تو وہاں سے جبریل علیہ السلام تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں لے کے آتے تھے؟ تاکہ آپ اسے لوگوں کو پڑھ کر سنائیں ٹھہر ٹھہر کر، ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا تاکہ اس کا پڑھنا بھی آسان ہو، اس کا سمجھنا بھی آسان ہو، اس کو یاد کرنا بھی آسان ہو، اور اس پہ عمل کرنا بھی آسان ہو۔ وما کان ربک نسیا، اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ رب السماوات والارض، زمین و آسمانوں کا رب ہے، وما بینہما، اور اس کا جو ان دونوں کے درمیان ہے، فاعبدہ، بس آپ اسی کی عبادت کریں، واستبر،
اور قائم رہیں، جمے رہیں اس کی عبادت پر. وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، اور جمے رہیں اس کی عبادت پر. هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا، کیا آپ جانتے ہیں اس کا کوئی ہم نام؟ ظاہر ہے جو اللہ کی صفات ہیں، جو اللہ کی شان ہے، ایسی شان رکھنے والی کوئی ہستی کائنات میں ہے ہی نہیں. کیا آپ اس جیسا کوئی اور ہم نام آپ کو معلوم ہے؟ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ، اور کہتا ہے انسان، اَإِذَا مَا مِتُّ، کیا، اذا جب، ما متو، میں مر جاؤں گا، لسوف اخرج حیا، یا واقعی ان قریب میں نکالا جاؤں گا زندہ کر کے. کیا مجھے زندہ کر کے دوبارہ نکالا جائے گا؟ اور ظاہر ہے پورے اہل مکہ سارے کے سارے تو یہ عقیدہ نہیں رکھتے تھے کہ مرنے کے بعد اٹھایا نہیں جائے گا. اکثر و بیشتر لوگوں کا آخرت کے بارے میں یہی عقیدہ تھا کہ مرنے کے بعد میں اٹھایا جائے گا. اس لیے تو وہ بتوں کے بارے میں کہا کرتے تھے وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شَفَاعُنَا عِندَ اللَّهِ، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہوں گے. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کا یہ عقیدہ تھا کہ کیا جب ہم مر جائیں گے، مر کے ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، آئینہ لمبعوثون، کیا ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا. تو یہ انہی لوگوں کا قول ہے جو بعد الموت کے منکر تھے. اولا یذکر الانسان، اور کیا نہیں یاد کرتا انسان، انا، کہ بے شک ہم نے، خلقناہ، ہم نے پیدا کیا اس کو، من قبل، اس سے پہلے، فلم یک شیئا، اور نہیں تھا وہ کچھ بھی. کیا اسے یہ نہیں پتا اس انسان کو کہ ہم نے ہی تو اسے پیدا کیا تھا اس وقت جبکہ وہ کچھ بھی نہیں تھا. اور آج کیوں اتنا حیران ہو کے پوچھتا ہے کہ بھلا مرنے کے بعد میں پھر سے کیسے زندہ کیا جاؤں گا؟ کیا وہ یہ نہیں جانتا کہ اللہ نے اسے اس وقت بنا لیا جب وہ کچھ بھی نہیں تھا؟ تو اب اللہ کے لیے اسے دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہوگا. اور ربی کا، پس قسم ہے آپ کے رب کی، لَنَحْشُرَنَّهُمْ، یقیناً ضرور ہم اکٹھا کریں گے انہیں، والشیاطین، اور شیاطین کو، ثم لنحضرنہم، پھر ضرور بضرور ہم حاضر کریں گے ان کو، حول جہنم، جہنم کے گرد، جسیا، گھٹنوں کے بل گرے ہوئے. ثم لننزعن، پھر بے شک ضرور ہم کھینچ نکالیں گے، کھینچنا، نزع، نزع کا عالم جو ہوتا ہے، موت جب انسان کو آتی ہے تو جان بھی کھینچ کے نکالی جاتی ہے. لننزعن، ہم ضرور بضرور کھینچ نکالیں گے، من کل شیعۃ، ہر گروہ میں سے، ایہم، ان میں سے کون، اشد، زیادہ سخت تھا، علی الرحمن، رحمان کے خلاف، عتیا، سرکشی. سب کے سب لوگوں کو پہلے تو جہنم پہ حاضر ہونا ہے، ہم سب کو حاضر کریں گے، حول جہنم جسیا، جہنم کے گرد گھٹنوں کے بل گرے ہوئے، سارے کے سارے ہم سب کو حاضر کر لیں گے. پھر اس اجتماع میں سے ہر گروہ کے ایسے جو لیڈر ہیں ان کو چن چن کے ہم علیحدہ کریں گے، چھانٹ نکالیں گے، جن لوگوں کو جو اللہ کے معاملے میں زیادہ کرنے والے، زیادہ سرکشی کرنے والے،
جو گستاخی میں اور سرکشی میں پیش رہتے تھے، ابو جہل جیسے، عقبہ بن معیط جیسے بڑے بڑے مجرموں کو ہم چھانٹ کر الگ کر لیں گے۔ ثم پھر لَنَحْنُ أَعْلَمُ، یقیناً ہم زیادہ جانتے ہیں، الذین ان لوگوں کو، ہم کہ وہ اولا زیادہ حقدار ہیں، بہا اس میں، سلیہ داخل ہونے۔ ہمیں پتہ ہے کہ اس جہنم میں جانے کے زیادہ حقدار کون ہیں، یعنی پہلے سب سے کن کو پھینکا جائے اس میں۔ ہمیں پتہ ہے یہ جو بڑے بڑے مجرم ہوں گے ان کو ہم چھانٹ کے چن کے علیحدہ کر لیں گے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ان میں سب سے پہلے داخل ہونے کا حقدار کون ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے، استغفر اللہ، بڑی خوفناک آیت ہے یہ، تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے، وَإِن اور نہیں ہے، منکم تم میں سے کوئی بھی، الا مگر، واردها اسے اس پہ وارد ہونا ہے، اسے اس پہ سے گزرنا ہے۔ کوئی ایسا نہیں ہے جو اس پہ وارد نہ ہو۔ کانا ہے، علی ربی کا، یہ بات تیرے رب پر، حتما مقضیہ، حتمی اور فیصلہ شدہ، یہ آپ کے رب کا حتمی فیصلہ کہ تم میں سے کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے جو جہنم پہ وارد نہ ہو۔ وارد ہونے کا جو مفہوم ہے وہ داخل ہونے کا نہیں ہے۔ ورود کا مطلب ہے کہ بس جیسے ہمیں پتہ ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے کہ تمام بنی نوع انسان کو جہنم کے اوپر ایک جو پل ہے جسے پل صراط کہا جاتا ہے اس کے اوپر سے گزرنا ہے، لازمی گزرنا ہوگا۔ یہ وہی صراط ہے جسے صراط مستقیم کہا گیا ہے، جس صراط مستقیم پہ گامزن ہونے کے ہم دعوے دار ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اور روز ہم کہتے ہیں ہمارے رب ہمیں صراط مستقیم دکھا، یہی صراط مستقیم قیامت کے دن پل صراط بن جائے گا۔ اہل جنت اس روشنی میں چلتے ہوئے، جو روشنی جو نور انہیں عطا کیا جائے گا، بڑی تیزی سے گزر جائیں گے، ان کو پار کر کے جنت میں داخل ہو جائیں گے، جبکہ اہل جہنم اندھیرے میں ٹھوکریں کھا کے نیچے گرتے چلے جائیں گے۔ کہا جاتا ہے بہت باریک، بال جیسا باریک وہ پل ہے، تلوار کی طرح تیز، لیکن جن کو اللہ ایمان کا نور عطا کرے گا کہ اتنی تیزی سے اس سے گزر جائیں گے، بعض روشنی کی رفتار سے، اپنے اپنے ایمان اور اپنے اپنے نور کے سبب مومن اس کو پار کرتے چلے جائیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ جبکہ کافر اور منکر وہ نور تلاش کریں گے، وہ پیچھے مڑ کے دیکھیں گے، مومنوں سے کہیں گے، مومن سے کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنے نور کی روشنی میں چلنے دو۔ مومن کہیں گے نہیں، تم اپنا نور پیچھے سے لے کے آؤ۔ لیکن پیچھے مڑ کے دیکھیں گے، لیکن اسی اندھیرے میں ٹھوکریں کھا کے جہنم میں گر جائیں۔
اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن ایمان کا نور عطا فرمائے۔ ہر انسان کو اس طریقے سے جہنم پر سے کیوں گزارے گا اللہ؟ اہل جنت کو اس پر سے گزارنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنی آنکھوں سے جہنم کا مشاہدہ کر لیں اور انہیں پتہ چل جائے کہ اللہ نے اپنی رحمت سے ان کی جو مغفرت کی ہے انہیں کس ہولناک انجام سے بچایا۔ کانا علی ربک حتما مقضیا، تیرے رب کا حتمی فیصلہ ہے کہ تم میں سے ہر شخص کو اس پر سے گزرنا ہے۔ یہ بڑا ہولناک منظر ہوگا، اللہ تعالیٰ سے پل صراط سے خیر و عافیت سے گزرنے کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ ثم ننجی الذین، پھر ہم بچا لیں گے ان لوگوں کو، الذین اتقوا، جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ پھر تقوی کی بات، متقی لوگ بچ جائیں گے، ہم انہیں بچا لیں گے۔ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور ہم چھوڑ دیں گے ظالموں کو اس میں جثیہ، گھٹنوں کے بل گرے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب تلاوت کی جاتی ہیں ان پر ہماری آیات، بینات، واضح آیات، قال الذین کفروا، تو کہتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہیں، للذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ایمان والے ہیں، ای الفریقین، کون سا دو فریقوں میں سے، خیر مقاما، بہتر ہے مقام میں، واحسن ندیا، اور اچھا ہے مجلس کے اعتبار سے۔ کفار مکہ مسلمانوں کو مخاطب کر کے بڑے مذاق اور استہزاء کے انداز میں سوال کرتے تھے کہ ذرا دیکھو تو صحیح، مجلسی شان و شوکت اور معاشرتی مقام و مرتبہ ہمارا، اور ان کو دیکھو، ہم دونوں میں سے کون سا گروہ بہتر ہے؟ ایک طرف یہ فقیر اور مسکین لوگوں کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو دوسری طرف ہم دیکھیں ابو جہل، ولید بن مغیرہ، کیا شان ہے ان کی، کیا ان کی مجلسوں میں چہل پہل ہے۔ ان دونوں کا کیا مقابلہ، کیا موازنہ؟ کہاں یہ خاک پہ بیٹھے ہوئے بلال، عمار، یاسر، یہ مفلس فلاش غلام لوگ، کہاں شاہانہ محفلوں میں سرداران قریش کی جو شان و شوکت ہے۔ ان دونوں کا کیا مقابلہ؟ اس سے پیچھے بھی ہم نے سورہ کہف میں پڑھا تھا، دو افراد کا مکالمہ، وہ بھی ایک متکبر شخص نے اللہ کے بندے کو مخاطب کر کے کیا کہا تھا، انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میں تم سے بہت زیادہ ہوں مال میں اور بہت بڑا ہوا ہوں نفری میں۔ یہ بھی ان کا بھی یہی انداز ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اور بہت سی ہم نے ہلاک کی ان سے پہلے قومیں، قرن، ہم احسن اساسا، وہ ان سے کہیں بہتر تھیں اثاثے میں، ساز و سامان میں، وریا، اور ظاہری شان و شوکت کے حساب سے۔ قریشی مکہ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس سے پہلے ہم نے قوم عاد، قوم ثمود، قوم صالح، قوم شعیب، یہ لوگ اپنے اپنے رسولوں کو دعوت کو ٹھکرا کر کیسے ہلاکت سے دوچار ہوئے، اور دنیاوی شان و شوکت اور مال و اسباب کے اعتبار سے وہ ان سے کہیں بڑھے ہوئے لوگ تھے۔ کیا انجام ہوا ان کا؟ انہوں نے غور کیا کبھی اس بات پہ؟ اب اگر یہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم ان غریب غربا سے بہت اعلیٰ مرتبے کے لوگ ہیں، ہماری شان و شوکت بہت زیادہ ہے، شان و شوکت تو ان کی بھی بہت زیادہ ہے۔ ان کا کیا انجام ہوا؟ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئًّا، وہ ہر اعتبار سے ان سے کہیں بڑھ کر تھے، لیکن ان کا انجام کیا ہوا؟
انہیں ذرا غور کرنا چاہیے، انہیں سوچنا چاہیے۔ تلاوت سنتے ہیں۔ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا